السلام علیکم پاکستان۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کا پروگرام صفات رب کائنات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اس کے 99 ناموں میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے سب ہی نام خوبصورت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا۔ اس مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر اس کے مختصر معنی اور خصوصیات کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ پاک کے جن صفاتی ناموں کا تذکرہ آج کے پروگرام میں ہوگا وہ ہیں یا فتاح، یا علیم اور یا قابض۔ فتاح کا مطلب ہے کھولنے والا یا فتح دینے والا۔ انسان کسی بھی کام کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں کامیابی کا در کھولنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے ہر کام میں اس کی مدد کے لیے دعا کرتے رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری دی، جو ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اسی طرح بعد میں بھی کئی مواقع پر اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں پر کامیابیوں کے دروازے کھولے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کرنے میں انسان کی محنت کے ساتھ ساتھ اس کے خلوص نیت کا بھی بڑا حصہ ہے، کیونکہ وہ نیتوں کو بھی جانتا ہے اور ہر کام کے انجام سے بھی باخبر ہے۔ علیم اللہ کی ایسی صفت ہے جس کے مطابق اللہ کو ہر کام کا علم حاصل ہے، اور اس سلسلے میں قرآن میں کئی جگہ مثالیں دی گئی ہیں۔ ایک آیت کا مفہوم ہے اے انسانوں، تم کوئی بھی کام جتنا بھی چھپ کر کرو اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اس بچے کا بھی علم ہوتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس میں اللہ کے دونوں طرح کے علم شامل ہیں، یعنی ایک ایسی باتوں کا علم جو ابھی واقع نہیں ہوئی، اور دوسری وہ باتیں جو کہیں بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن میں علیم کے ساتھ کئی جگہ خبیر کا لفظ بھی آیا ہے، جیسا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے اگر کسی جگہ 3 آدمی آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک کی صفات میں قابض بھی شامل ہے۔ بظاہر تو اس کا مطلب قبضہ رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کا مطلب جان قبض کرنے والا بھی ہے۔ اس میں انسان ہی نہیں، ہر ذی روح کی جان شامل ہے۔ وہ جب چاہے جس کی چاہے روح قبض کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور یہ مقرر کردہ وقت ایک پل بھی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا، اور اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کوئی شخص شدید بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، یہاں تک کہ ڈاکٹر اور حکیم بھی مایوس ہو گئے، لیکن پھر اچانک کسی عام سے علاج سے وہ شخص تندرست ہو گیا۔ اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔